بسم الله الرحمن الرحيم. العلم تمهيد. قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطى من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات. علم منطق سے پہلے تین چیزوں کا بیان کرنا ضروری تھا. پہلے بتایا ہے، دو چیزیں بتا دیا. علم منطق کا فائدہ بتا دیا، اس کے بعد علم منطق کی تعریف کی ہے. تیسری چیز جس کا بتانا ضروری ہے وہ علم منطق کا موضوع ہے. علم منطق جس دوسرے علوم کی طرح ایک موضوع رکھتا ہے نا، اسی موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے، علم منطق کا دو موضوع ہے. ایک موضوع کا نام ہے معرف، دوسرے کا نام ہے حجت. معرف اور حجت علم منطق کا موضوع ہے. تو معرف کیا ہے؟ تو اس کی اجمالی تعریف کریں گے. اس کے بعد جو ہے یہ سارے مقدمہ صاحب کتاب نے بنایا ہے تاکہ معرف اور حجت کو سمجھے. تو معرف یہ ہے کہ معرف وہ معلومات تصوری ہے جن کے ذریعے سے مجہول تصوری تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس کچھ معلومات تصوری ہے، ان کو ترتیب دے کر مجہول تصوری تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ان مجہولات تصوری کو معلوم میں تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو معرف کہتے ہیں. اور حجت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ حجت وہ معلومات تصدیقی ہے جن کے ذریعے سے مجہول تصدیقی تک پہنچ سکتے ہیں یا رسائی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تو اجمالی تعریف ہے، اس سے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے صاحب کتاب نے منطق کے موضوع بتانے سے پہلے چند اصطلاحات کی وضاحت کی ہے. سب سے پہلے علم کی وضاحت کی، کیونکہ معرف اور حجت کی تعریف میں کیا بتایا؟ معلومات کہاں ہے؟ معلومات وہی علم سے ہے نا. علم تو علم کیا چیز ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی اقسام کیا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری چیز جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ تصور ہے. تصور سے کیا مراد ہے؟ تصور، کیونکہ معرف میں کیا کہا؟ معرف وہ معلومات تصوری ہے. تو تصور تو سمجھنا پڑے گا نا، تصور کی تعریف تو سمجھنا ہے. تو تصور کی بات کیا. پھر تیسرا اصطلاح ہے تصدیق. تصدیق کیا ہے؟ تصدیق کی وضاحت کرنا ضروری ہے. اور چوتھی چیز جاہل ہے. علم کے مقابل میں جہالت ہے. جاہل کی تعریف بھی سمجھنا ضروری ہے. تو جب یہ چار چیزیں آپ صحیح سمجھیں گے تو معرف اور حجت کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اسی لیے صاحب کتاب نے کیا کیا ہے؟ علم کی تعریف کرنا شروع کیا، علم کے اقسام بتانا شروع کیا. تو علم کی تعریف یہاں کتاب میں بعد میں بتائیں گے. حضور صورت الشیء عند العقل، یہ تعریف کیا ہے. ہاں، یا دوسری عبارت میں ایک اور صورت تعریف کیا ہے، انتباع صورت الشیء عند العقل. یہ دونوں ایک ہی بات ہے. تو علم کیا ہے؟ علم تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ علم ہمارے پاس دو قسم ہے، علم حضوری اور علم حصولی. ہاں، یہ حاشیے میں بتایا ہے، اس کا بتانا ضروری ہے. علم اصل اردو میں ترجمہ ہوتا ہے جاننا. تو جاننے کے دو طریقے ہیں. ایک حضور صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی شکل انسان کے ذہن میں آنا، یہ علم ہے. اس کو علم حصولی کہتے ہیں. مثلا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں اپنے گاؤں کی تصویر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ آپ کا علم ہے اپنے گاؤں کے بارے میں. یا زید، مثلا زید ایک انسان کا نام ہے، آپ کا دوست ہے. تو ابھی زید تو آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن زید کی شکل آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ علم ہے. یعنی آپ کو زید کے بارے میں علم ہے. علم ہے یعنی اس کی صورت انسان کے ذہن میں ہے، اس کی شکل ہے، خود وہ چیز تو نہیں ہے. تو علم کی سادہ تعریف، علم حصولی کی تعریف یہ کیا؟ حضور صورت الشیء عند العقل، ایک چیز کی شکل انسان کے ذہن میں حاضر ہونے کا نام علم ہے. اچھا، دوسرا علم ہے علم حضوری. علم حضوری وہ علم ہے جس میں حضور الشیء عند العقل یا حضور المعلوم عند العالم، اس طرح تعریف کیا ہے کہ اس چیز کی صورت
ذہن میں ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز خود جو ہے عالم کے پاس حاضر ہونا، اس کو علم حضوری کہتے ہیں۔ تو علم حضوری کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے؟ تو مخلوقات کی صورت اللہ کے ذہن میں ہے۔ اللہ کے لیے تو ذہن نہیں ہے نا، ذہن تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو جسم رکھتے ہیں۔ اللہ کا جسم ہے کیا جس کے دماغ ہو، ذہن ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے مخلوقات کا علم رکھتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ علم حضوری ہے، یعنی ہم سب مخلوقات ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہے، علم حضوری ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی علم حضوری پایا جاتا ہے۔ مثلا انسان بھوک کا احساس کرتے ہیں، یا پیاس کا احساس کرتے ہیں، یا انسان ڈر کا احساس کرتا ہے۔ تو جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کی صورت اس کی ذہن میں ہے یا خود بھوک ہے؟ انسان کے پاس کیا ہے؟ بھوک ہے یا بھوک کی صورت ہے؟ خود بھوک ہے نا، بھوک اندر سے احساس ہو رہا ہے۔ تو جس طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ زید کی شکل اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بھوک لگنا، پیاس لگنا، خوف ہونا، خوشی ہونا، غم ہونا، یہ سب علم حضوری ہے، یعنی یہ چیزیں خود انسان کے پاس موجود ہے، وہ علم حضوری ہے۔ تو ابھی علم حضوری کے بارے میں تفصیلات نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ فلسفے میں تفصیلات ہے، وہ منطق کے بعد علم فلسفہ پڑھتے ہیں، اگر آپ پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ اچھا، تو ابھی ہم کس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ علم حصولی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم حصولی میں کیا ہوگا؟ کسی چیز کی صورت اور شکل انسان کے ذہن میں آنا، اس کو علم حصولی کہیں گے۔ تو علم حصولی کے 4 اقسام بتایا ہے آغا مظفر نے، کتاب کے مصنف شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے علم حصولی کے 4 اقسام بتا دیا۔ ان میں سے 3 میں انسان اور حیوان مشترک ہے، 1 میں انسان الگ ہے، یعنی 3 علم جو ہے نا صرف انسان کے پاس نہیں ہے، حیوانوں کے پاس بھی ہے۔ اور 1 علم ہے وہ فقط انسان کے پاس ہے، حیوان میں نہیں ہے۔ نمبر 1 علم حسی ہے۔ علم حسی، تو علم حسی حواس خمسہ سے درک کرنا، دیکھنا، لمس کرنا، سونگنا، یہ حواس خمسہ ابھی پڑھیں گے۔ تو ظاہری حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا، اس کو علم حسی کہتے ہیں۔ تو علم حسی صرف انسانوں کے پاس نہیں ہے، جانور بھی حس کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ جانور بھی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھ سکتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، انسان بھی سن سکتا ہے۔ تو یہ علم حسی ہوتا ہے۔ 5 حواس ہے، حواس ظاہری، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ تو ان قوتوں کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم حسی کہتے ہیں۔ یہ انسان و جانور میں مشترک ہے۔ دوسرا ہے علم خیالی، یہ بھی انسان حیوان دونوں میں ہے۔ تیسرا علم وہمی ہے، وہ بھی بعض حیوان میں ہے، سارے حیوان میں علم وہمی نہیں ہے، اور یہ بھی انسان و حیوان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ چوتھا جو ہے علم عقلی ہے۔ علم عقلی یا علم اکمل بھی کہتے ہیں، یہ فقط انسان میں ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان حیوانوں سے الگ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے علم عقلی دیا ہے، کسی جانور کے پاس عقل نہیں ہے۔ جانور عاقل تو نہیں کہہ سکتا نا، جانور عاقل ہے کیا؟ اما سمجھدار تو ہے۔ تو سمجھدار ہونے کا مطلب یہ ہے باقی 3 علوم میں انسان و حیوان دونوں مشترک ہے، علم حسی، علم وہمی، خیالی۔ اسی لیے حیوان سمجھ تو سکتا ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ عقل یعنی قوہ فکر ہے، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، تفکیر، سوچنے کے جو طاقت ہے وہ فقط انسان کے پاس ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ علم حسی ہے۔ تو علم حسی کی مثال دیا ہے صاحب کتاب نے عبارت میں کہ انسان جب ابتدا میں پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل علم سے خالی ہے، جس طرح اس میموری کارڈ کی طرح ہے جو آپ نے ابھی بازار سے خریدا ہے، تو اس کارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے نا، خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہو کر 4-5 دن گزرتا ہے تو وہ حس کرنے لگتا ہے، حس کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد وہ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگتا ہے، پھر وہ سننے لگتا ہے، آوازیں سن سکتا ہے۔ ابتدا میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا وہ نہیں سن سکتا، ہاں بند ہے اس کا کان، پھر آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ اس کے بعد وہ ذائقہ چکھتا ہے، پھر لمس کرتا ہے،
یعنی چیزوں کو چھو کر جو نرم چیز ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے، جو سخت چیز ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ سخت ہے یہ نرم ہے۔ جتنا اس کی عمر بڑھتی ہے، ہاں یہ شروع میں تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح بچے میں تبدیلی آتی ہے، عمر گزرنے کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو کل جب پیدا ہوا تھا کچھ بھی نہیں تھا، ابھی سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، لمس بھی کر سکتا ہے، ذائقہ بھی چکھتا ہے۔ تو یہ اس علم کا نام کیا ہے؟ علم حسی ہے، جو پہلے نہیں تھا اب یہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ علم حسی پہلا مرحلہ ہے۔ تمام علوم کا جو پہلا سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی سیڑھی علم حسی ہے۔ جب علم حسی انسان کے حاصل ہو تو پھر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان شروع سے سن نہیں سکتا ہو، دیکھ نہیں سکتا ہو، تو کیا علم حاصل کرے گا؟ تو علم حسی تمام علوم کا سرمایہ ہے۔ سرمایہ کا مطلب یعنی جو ابتدائی مال انسان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کو سرمایہ کہتے ہیں، جسے تجارت کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ تو مالی تجارت میں سرمایہ کہتے ہیں۔ اسی طرح علم کی تجارت میں علم حسی سرمایہ ہے۔ جب انسان کے پاس علم حسی حاصل ہو تو باقی علوم انہی کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اور علم حسی میں کہتے ہیں انسان اور تمام حیوانات شریک ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، لمس بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اما کچھ جانور ہے کہتے ہیں جن کے لیے بعض حواس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چمگادڑ جو رات کو گھومنے والا ایک پرندہ ہے نا، وہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ مطلب جو حیوان جو حواس خمسہ رکھتے ہیں وہ انسان کی طرح ہی ہے، بلکہ انسان سے بھی زیادہ تیز ہے۔ مثلا کہتے ہیں کتا جو ہے انسان سے 1000 گنا زیادہ سونگھ سکتا ہے، سونگنے کی طاقت انسان سے زیادہ ہے۔ اسی لیے ابھی یہ پولیس والے کتے کو تربیت نہیں دیتے ہیں چیزیں پکڑنے کے لیے، ہاں، تو یہ سونگنے کی طاقت اس میں زیادہ ہے۔ اسی طرح کچھ جانور میں دیکھنے کی طاقت انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ مثلا یہ شاہین جو ہے بہت دور سے دیکھ سکتا ہے، انسان اتنا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو مطلب علم حسی میں تمام حیوانات جن کے لیے حواس خمسہ ہے وہ بھی شریک ہے، اور وہ حیوانات بھی شریک ہے جن کے لیے بعض حواس خمسہ ہے۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ انسان کی فضیلت شماری ہوتی ہے، کیونکہ جانور بھی اس میں شریک ہے۔ بس یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ ابھی ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ العلم، علم تمہید، علم کی تعریف سے پہلے تمہید لاتے ہیں، مقدمہ ہے۔ تمہید یعنی ہم مقدمہ بیان کرتے ہیں۔ قلنا ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا علی التفکیر، ہم نے پہلے یہ کہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً فکر کرنے کی طاقت پر خلق کیا۔ یہ پہلے عبارت میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ منطق کے شروع میں یہی عبارت ہے نا، ان اللہ خلق الانسان مفطورا علی التفکیر مستعدا لتحصیل المعارف، اور انسان تیار ہے، آمادہ ہے معارف اور علوم کے حاصل کرنے کے لیے۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے قدرت رکھتا ہے۔ مستعد مانا آمادہ، تیار ہونا۔ انسان کے اندر استعداد پایا جاتا ہے تمام معارف اور علوم کے حاصل کرنے کا۔ کس کے ذریعے سے حاصل کرے گا؟ بما اعطا، اس چیز کے ذریعے سے حاصل کرے گا جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ من قوت عاقلت مفکرت، اللہ نے کیا عطا کیا؟ یہ من بیانیہ ہے کہ اللہ نے انسان کو قوت عقل عطا کیا ہے، مفکرت جو سوچنے والی قوت ہے۔ یمتاز بہا عن العجماوات، اور اسی قوت کی وجہ سے انسان باقی جانوروں سے الگ ہوتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ انسان دوسرے جانوروں سے کس چیز میں جدا ہے؟ قوت عقل اور فکر کے ذریعے سے جدا ہے۔ ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من اقسام العلم، علم کے اقسام میں سے اس جدائی کی جگہ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الذی نبحث عنہ، جس علم کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں۔ مقدمۃ لتعریف العلم، علم کی تعریف کے لیے مقدمہ بناتے ہوئے، وَلِبَيَانِ عَلَاقَةِ الْمَنْطِقِ بِهِ، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ منطق علم سے کیا تعلق رکھتی ہے۔
تو یہاں مقدمے میں دو چیزیں آپ کو بتائیں گے، ایک تو علم کے اقسام بتائیں گے، اس کے بعد جو ہے منطق علم سے کیا رشتہ ہے، اس کا کیا تعلق ہے، یہ بتانا ہے۔ تو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا باسا، ولا باس یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ بات لمبی ہے، بات تو آسان ہے۔ ولا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، بیان موطن هذا الامتیاز من اقسام العلم، علم کے اقسام میں سے اس جدائی کی جگہ کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان اور حیوان علم کے کس درجے میں جدا ہوتے ہیں، یہ بیان کرنا ہے، ابھی ہم بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الذی نبحث عنہ، وہ علم جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مقدمۃ لتعریف العلم، علم کی تعریف کے لیے مقدمہ بناتے ہوئے، ولبیان علاقۃ المنطق به، اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ منطق علم سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ علاقہ من تعلق مراد ہے، منطق علم سے کیا تعلق ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ فنقول، بس ہم کہیں گے نمبر ایک، علم کا پہلا مرحلہ ہے، اذا ولد الانسان یولد، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یولد، اس کو پیدا کیا جاتا ہے، وہو خال النفس من کل فکرت و علم فعلی، کہ در حال ہے کہ وہ انسان کا نفس بالکل خالی ہوتا ہے، من کل فکرت، ہر قسم کی سوچ سے، و علم فعلی، اور موجودہ علم سے بالکل خالی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے نا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس آیت میں اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو اپنے ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ کچھ بھی نہ جاننا ولادت کا پہلا دن ہے، پہلا دن بچے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہاں اس کا نفس بالکل خالی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ جَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ نے تمہارے لیے کان اور نفس اور کیا ہے افئدہ، دل قرار دیا تاکہ تم شکر کرو۔ تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر اس کا نفس خالی ہوتا ہے، مثال آپ کو دیا مثلا میموری کارڈ کی طرح ہے جو بالکل خالی ہے، پھر ابھی آپ کا لا کر بھرنا ہے نا، اندر چیزیں ڈالتے ہیں۔ سوا هذا الاستعداد الفطری، یعنی اس فطری استعداد اور قابلیت کے علاوہ خالی ہے، یعنی بچے کے پاس فطری قابلیت ہے، اما فی الحال کوئی علم نہیں ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ جب بچہ پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو علم حاصل کرنے کی قدرت تو ہے نا، اس کے پاس طاقت قدرت اللہ نے دیا ہے، ہر بچے کے پاس ہے، لیکن فی الحال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فطری استعداد، فطری سے مراد اس دن آپ کو بتایا فطرت وہ صفات ہے جو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کرتے وقت رکھا ہے، اس کو فطری صفات کہتے ہیں۔ تو انسان کے پاس فطری طور پر قابلیت موجود ہے، استعداد ہے، آمادگی ہے، تیاری ہے۔ فَإِذَا نَشَأَ وَأَصْبَحَ يَنظُرُ، جب وہ بڑھتا ہے، نشأ سے مراد یعنی وہ نشو و نما پاتا ہے، وَأَصْبَحَ يَنظُرُ، وہ دیکھنے لگتا ہے، اصبح مراد سارا کا معنی ہے، سارا ينظر، وہ دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ بچہ تو ایک دن تک آنکھیں نہیں کھولتا ہے، پتہ نہیں اس کی تعداد تو کب کھلتا ہے، صحیح ٹائم تو پتہ نہیں ہے۔ کچھ بچے جو ہے زیادہ دیر تک آنکھیں بند رکھتا ہے، کچھ بچے زیادہ آنکھیں جلدی کھولتا ہے۔ تو اصبح ینظر، وہ دیکھنے لگتا ہے، ویسمع، اور سننے لگتا ہے، یہ اصبح سب پر آئے گا، اصبح یسمع، وہ سننے لگتا ہے، ویذوق، یعنی اصبح یذوق، وہ چکھنے لگتا ہے، ذائقہ، ذاقہ یذوق یعنی چکھنا زبان سے، ویشم، اور سونگنے لگتا ہے، سونگنا، شم یشم، ناک سے ذرا سے بو کا حس کرنا، ویلمس، اور لمس کرنا شروع کرتا ہے، چھونا، لمس کو اردو میں کہتے ہیں چھونا شروع کرتا ہے۔ نراہ یحس بما حولہ من الاشیاء، تو ہم اس بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اطراف کی چیزوں کو حس کر رہا ہے۔ ویتأثر بها التأثر المناسب،
ويتأثر بها التأثر المناسبہ، پڑھو مناسبی غلط ہے، مناسبہ یہ تأثر کے لیے صفت ہے اور مفعول ہے. ويتأثر بها التأثر المناسبہ، اور بچہ ان اشیاء سے مناسب اثر لے رہا ہے. مناسب اثر لیتا ہے. مناسب اثر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرم چیز ہو تو بچہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا یہ گرم ہے. اگر کوئی نرم چیز ہو تو اس پر بیٹھنا اس کو دل کرتا ہے. اگر کوئی سخت چیز پر رکھے تو وہ روئے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا اثر لینا ہے نا، اس چیز سے اثر لیتا ہے. فتنفعل نفسه بها، پس بچے کا نفس ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے. فنعرف، پس ہم جان لیتے ہیں، ان نفسه التي كانت خالیة، بے شک اس بچے کا نفس جو کل خالی تھا، اصبحت مشغولة بحالة جديدة، تو ابھی ایک نئی حالت میں مشغول ہو گیا ہے. کل جب پہلی دفعہ پیدا ہوا تو خالی تھا، ابھی ایک نئی حالت میں مشغول ہو گیا. نسمیہا العلم، اسی حالت جدید کو ہم علم نام رکھتے ہیں. یعنی بچے کے پاس علم آیا، تو علم آیا یعنی اس نے 5ویں پاس کیا، مراد نہیں ہے. علم سے مراد یعنی علم کا پہلا درجہ، علم حسی حاصل ہوا ہے. وہی العلم الحسی، یہ علم حسی ہے. الذي هو ليس الا حس النفس بالاشیاء، تو یہ علم حسی نہیں ہے مگر انسان کے نفس چیزوں کو حس کرنا ہوتا ہے، محسوس کرنا ہوتا ہے. التي تنالها الحواس الخمس، جن اشیاء تک انسان کے 5 حواس پہنچ جاتے ہیں. حواس خمسہ مشہور ہے، انسان کی ظاہری 5 حس ہے. وہ کیا ہے؟ ادھر بریکٹ میں لگا کے موٹا لکھا ہوا ہے، الباصرہ، دیکھنے کا حس ہے. آنکھیں، باصرہ قوت ہے، باصرہ ہے دیکھنے کی قوت ہے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے. السامعہ، سننے کی حس ہے، سننے کا حس. کس کے ذریعے سے سنتا ہے؟ کان کے ذریعے سے سنتا ہے نا. ہر ایک کے لیے ابزار قرار دیا نہیں دیا اللہ نے. تو دیکھنے کا ابزار کیا ہے؟ آنکھیں ہیں. سامعہ، سننے کا حس ہے. الشامہ، سونا، سونے کا حس ہے. الذائقہ، چکھنے کا حس ہے. اللامسہ، چھونے کا حس ہے. تو یہ حواس خمسہ ہے. حواس خمسہ 5 حس ہے، 5 طاقت ہے انسان کے پاس. وَهَذَا أَوَّلُ درجات العلم، اور یہ علم کے درجات کا پہلا درجہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے یا پہلی سیڑھی ہے. وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اور یہی علم تمام علوم کا سرمایہ ہے. التي يحصل عليها الانسان، اور جن کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے. علیہا یعنی علا بمانے با کا معنی لینا چاہیے. یحصل بها الانسان، اس طرح معنی صحیح ہوگا کہ ان حواس خمسہ کے ذریعے سے تمام علوم کو انسان حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ انسان کی آنکھیں بعد میں کام آئے گا نا، صرف جو ہے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے آنکھوں کے ذریعے سے جو دیکھنے کے ذریعے سے جتنے بھی علوم ہے وہ بعد میں حاصل کرتے ہیں. وَيُشَارِكُهُ فِيهِ سَائِرُ الْحَيْوَانَاتِ، اور انسان کے ساتھ اس علم میں تمام حیوانات شریک ہے. التي لها جميع هذه الحواس او بعضها، وہ حیوانات جن کے لیے یہ تمام حواس موجود ہے. او بعضها، یا ان حیوانوں کے لیے بعض حواس خمسہ موجود ہے، بعض نہیں ہے. تو جتنا حواس ان کے لیے ہے وہ انسان کی طرح ہے، بلکہ انسان سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے کچھ حیوانات. اب یہ چونٹیاں دیکھو کتنا چھوٹا جسم والا ہے، انسان سے زیادہ وہ سونگ سکتا ہے. اسی لیے آپ کہیں پہ چینی وغیرہ رکھے تو بہت دور سے چونٹیاں ادھر پہنچ جاتی ہیں. یہ کس کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے؟ سونگنے کے ذریعے سے. ان کی سونگنے کی طاقت بہت تیز ہے. تو خلاصہ بعض حیوانوں میں پورے حواس خمسہ ہے، بعض میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے وہ انسان کے ساتھ شریک ہے. بس یہ علم حسی کا پہلا درجہ مکمل ہو گیا ہے.